یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ رات سے سوشل میڈیا کی زینت بنی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس عورت نے ایک عربک کیلیگرافی والی قمیض پہنی اور بازار میں آئی۔ لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے تو یہ کہا جی اس کے اوپر تو قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں، یہ قرآن مجید کی توہین کر رہی ہے۔ تو اس ٹائم اس کو گرفتار کر لیا گیا، لوگوں نے پکڑ لیا، متعلقہ SHO سے بات کی گئی، انہوں نے ایک کمیٹی قائم کی۔ سلام عقیدت ہے مولانا علیم الدین شاکر صاحب کے کہ جنہوں نے اپنے علم اور اپنی تربیت کے لحاظ سے بہت اچھا قدم اٹھایا۔ پہلے تحقیق کی کہ دیکھیں تو صحیح واقعی قرآن مجید کی آیات ہیں یا ویسے ہی کفر کے اور گستاخی کے اور گستاخ قرآن اور رسول کے فتوے ٹھوک کر اس کو جہنم بھیجو اور خود عاشق رسول کے نام لے کر دنیا میں ایک فیمس ہو جاؤ۔ انہوں نے ایسا کیا کہ ایک کمیٹی قائم کی۔ موجودہ SHO صاحب نے بھی کہا، تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر عربک کیلیگرافی کے اندر حلوہ لفظ لکھا ہوا ہے۔ آپ سعودیہ میں چلے جائیں، وہاں یہ چیزیں عام ملتی ہیں، وہاں پہ یعنی کہ یہ عام لوگ پہنتے ہیں، وہاں اس چیز کو کوئی برا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ وہ ان کی زبان ہے۔ قرآن مجید تو وہ نہیں لکھتے نا، لیکن یہ عربی جس طرح ہماری اردو ہے، وہ ایک ان کے لیے تو ایک عربی ایسے ہی ہے۔ اور کچھ بھائیوں نے ویسے ہی فیس بک کے اوپر پوسٹیں لگا دیں کہ قرآن مجید کی توہین ہو گئی، فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، وہ سنیں ذرا۔ قرآن مجید کہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی برا آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کی تحقیق کیے بغیر کچھ فتویٰ یا کوئی بات آگے شیئر کر دیں اور بعد میں آپ کو شرمندگی ہو، جیسا کہ یہاں بھی ہوا ہے۔ اور حدیث میں ہے، نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کا قافلہ آیا، ایک بندے نے ایک بندے کو ویسے ہی قتل کر دیا۔ تو حضور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آقا نے فرمایا کہ میرے پیارے، وہ بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور آپ اسے قتل کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، وہ صرف اپنا مال بچانے کے لیے یا ہمیں دکھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا۔ آقا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشققت قلبہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے فہلا شققت قلبہ، کیا آپ نے اس کا دل چیر کر دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے پڑھ رہا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں، انی وجدت امرأۃ مقتولۃ فی بعض تلک المغازی، کہ ہم نے ایک مقتول عورت کو پایا کہ وہ کسی غزوے میں، تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو قتل نہ کریں، ان کی زمین کو نقصان نہ دیں، ان کے درختوں کو نہ کاٹیں۔ دیکھیں جی کتنا حساس معاملہ ہے کہ آپ غلط فہمی کے اندر کسی کی جان لے لیں یا کسی کے اوپر کوئی الٹا سیدھا فتویٰ لگا دیں جو بعد میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ ایسا نہ کیا کریں۔ اب اس عورت کی کیا غلطی ہے؟ اس کی غلطی یہ ہے کہ ظاہری بات ہے یہ پاکستان ہے، اور پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں پائی جاتی، تو آپ کو بھی چاہیے تھا کہ آپ اس طرح کی چیز جو آپ کے لیے وبال جان یا آپ کے لیے ایک شرمندگی کا باعث بنے، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے غلط کیا ہے۔ اور باقی اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ مسلمان، ہم قرآن مجید سے اتنے دور جا چکے ہیں، ہم نے قرآن مجید کو بالکل اتنا دور کر دیا ہے کہ آج مسلمان کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ آیا اس کے اوپر لکھا ہوا لفظ قرآن ہے یا کوئی اور عربی لفظ لکھا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے اوپر توجہ دینے سے زیادہ اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے
کہ ہم کس صف میں اور کہاں پہ جا کر کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ ہمیں آج فرق بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی بے تکی باتیں اور اس طرح کی غلط فہمیوں سے بچائے اور پورے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔